اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، اس نے یہی کہا تھا نا فَأَنذِرْنِی، مہلت دے دے، کہ جا تجھے مہلت دے دی ہے۔ فَإِنَّكَ، بے شک تو ہے، من المنذرین، مہلت دیے گئے لوگوں میں سے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ جو تو نے مانگا ہے اس وقت تک یوم یبعثون، آگے کہا یوم المعلوم تک ملے گی تجھے۔ دیکھیں اسی لیے منذرین کے بعد لا ہے، آگے اس کی وضاحت ہے، اور یہ منذرین ہے، یہ دیکھیں ضاد کے اوپر زبر ہے، منذرین نہیں۔ پھر منذرین اگر زیر ہوتا نا تو مہلت دینے والے بن جاتا، وہ پھر فائل بن جاتا۔ یہ ہے جن کو مہلت دی گئی ہے نا، ہاں مہلت دیے گئے، جی بالکل، جو مہلت دیے گئے، بالکل۔ الی یوم الوقت المعلوم، لیکن آگے وضاحت کر دی کہ تجھے مہلت تو دے رہا ہوں لیکن یوم یبعثون تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک جو اللہ نے مقرر کیا ہے، معلوم ہے۔ دیکھیں اس میں بھی ایک ہے، دیر از اے فائن لائن، غور کریں نا۔ ہاں یوم یبعثون کیا بنتا ہے؟ حشر، ایگزیکٹلی۔ تو حشر تو ہو گیا کہ نفخہ اول سب ختم، نفخہ ثانی مرے ہوئے کو قبر سے اٹھا کر یوم محشر میں اکٹھا کر دینا، نہیں۔ اللہ نے کہا اس وقت تک زندہ نہیں رہے گا، تو جب نفخہ اول ہوگا اوروں کے ساتھ تو بھی ختم۔ فرق ہے یہ۔ اب یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے درمیان میں فرق ہو، نفخہ اول نفخہ ثانی، یہ ہے تو صحیح نا، اٹھائے جائیں گے۔ وہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وقت کا تعین جو ہے نا ہمارا والا نہیں ہوتا، یہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ جہاں بھی وقت کا ہے، اگر کہا کہ یہ ارض و سما فی ستۃ ایام ہے، ستہ ہی کہا نا، 6، تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہفتہ اتوار جمعہ 24 گھنٹے والا۔ ہاں مطلب اللہ کے ہاں اپنا ہے ایک نا، اللہ اکبر۔ ہاں 1050,000 کا بھی ہے وقت، ہاں دونوں کا ہے، 1000 بھی ہے 50,000 بھی ہے، ہاں یس ایگزیکٹلی۔ ہاں یہ بھی ہے، ہاں بالکل، یہ اللہ کا ہے، جی جی جی، ہاں ہاں ہاں، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز زمین آسمان کو بھی تباہ کر دے گا، ہاں سب کو کر لے، اللہ کا عرش بچے گا، ہاں اللہ کا عرش، کہ جبرائیل کو بھی پناہ کر دے گا، فرشتے سب ٹوٹل پوچھے گا موت والے فرشتے سے، اب کون رہتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تو اور میں، اللہ فرمائے گا تو بھی مر جائے۔ تو اس کی چیخ کے اللہ رسول نے اتنی چیخ مارے گا جیسے کائنات اس سے تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ ریسرکشن، ہاں ریسرکشن یوم یبعثون ہے، ہاں اٹھائے جائیں گے نا، یہی اللہ تعالیٰ واللہ عالم، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جہاں پر یہ جو کہا نا یوم الوقت المعلوم، یہ یہی معنی ہیں، بالکل ایگزیکٹ یہی ہیں۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ دیکھیں پھر یہ اللہ تعالیٰ سے کس انداز سے کر رہا ہے بات کہ بما اغویتنی، کہ تو نے کیا ہے مجھے گمراہ نا۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے بڑا گستاخانہ انداز ہے اس کا نا، اس کو رجیم مردود ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے نا، بہت ہی سرکش باغی ٹائپ کا یہ ہے۔ تو قالا یعنی یہ ابلیس کہہ رہا ہے، یہ مضمون سے اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ لفظ تو قالا ہی آتا ہے نا، کہ یہ کس نے کہا وہ آپ کو آیت سے اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ابلیس کہہ رہا ہے ربی، اے میرے رب، بما بوجہ اس کے اغویتنی ہے نا جی، ہاں یہ دیکھو اغوی، ہاں اغویتنی، گمراہ کیا،
اغویتا زبر ہے، تو نے مجھے. اغوا کا مطلب گمراہ، یہ اغوا وہی ہے جو اردو میں آپ کہتے ہیں نا. وہ بھی دیکھیں نا، چل رہا ہے نا آدمی، راہ ہے نا، راہ پہ چل رہا ہے، اسے گم کر دو، اغوا ہو گیا. تو گمراہ، اس کو اس کے ساتھ لگا دو، گمراہ. کہتے نہیں بندے کو اغوا کر لیا، وہی لفظ ہے. اب بہت ہی ہاں اغوا کیا، حالانکہ سارا قصور اس کا، یعنی حکم کو نہیں مان رہا، تو وہ یہ اس کی مرضی تو اللہ کی تھی، جو ہوتا ہے تو ہو جائے. مرضی تو اللہ کی تھی، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہاں گریٹر پلان اللہ کا یہ ہے. ویسے ہاں یہ بھی ہے، کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. یہی ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ اللہ نے ڈیزائن ہی ایسے، ہاں ڈیزائن ایسے کیا تھا. ہاں یہ بالکل ایگزیکٹلی بندوں کو ٹیسٹ کرنی. صحیح ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خود کہہ رہا ہے. ہاں وہ بڑی اسی لیے تو اللہ ہاں شیطان نے یہ تو مریض بھی کہا ہے، سرکش ہاں سرکش تھا. ہاں اللہ اکبر. ہاں تو کہہ رہے وہ بما بوجہ اس کے اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے، لأزینن لہم، یہ زینت سے لفظ ہے. ہاں کہ میں ضرور زینت دوں گا لہم ان کے لیے. یہ ویسے یہ ایک لفظ پہ ذرا غور کریں، لأزینن، ایک تو مبالغے کا صیغہ ہے، لام اور نون ثقیلہ جیسے لتسألن، زینت سے لفظ ہے، لیکن اس نے اپنی پوری طریقہ واردات کو اس میں سمو دیا ہے. بڑا غور طلب لفظ ہے یہ. کہا لأزینن، میں اولاد آدم کے لیے ایسی دلکشی پیدا کروں گا، وہ دلکشی تیری نافرمانی پر اس کو تیار کر دے گی، آمادہ کر دے گی. میں ایسی زینت خوش نمائی پیدا کروں گا. اور پریکٹیکلی آپ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے. درس قرآن کے لیے آپ کتنے بلاتے رہیں، آدھا گھنٹہ کوئی نہیں چھوڑتا. میوزیکل کنسرٹ ہو کہیں اور لکھا ہو کہ رقاصائیں بھی آ رہی ہیں دنیا کی، اور ٹکٹ کا پتہ چلے ختم ہو گیا ہے، اور آپ وہ گیٹ کیپر سے کہیں گے یار کوئی گنجائش نہیں ہوئے گا، بلیک میں مل سکتا ہے، 1000 کا 2000 میں. دے دو یار، بلیک میں لے لے گا. وہ کہے گا جگہ کوئی نہیں ہے، تو بندہ کہے گا سیڑھیوں پر بیٹھ جائیں گے یار، نو پرابلم، کرسی نہیں چاہیے، دیکھنا ہے ہم نے یار، دلکشی زینت. بلیک میں دیکھو تیار ہو جائے گا. پورا اس کا یہی ہے نا، مزین، یہ اس کا طریقہ واردات ہے. ہر جگہ وہ سب بات کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ، انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ہاں اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ اس کا ہے طریقہ واردات. دیکھو کہہ رہے لأزینن، میں لازماً زینت دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا، خوشنما بنا دوں گا، یعنی برے کاموں کو بھی، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، دیکھیں اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں گمراہ کروں گا ان سب کو. ہاں راستے سے ہٹاؤں گا، بالکل راستے سے ہٹاؤں گا. یہ بھی دیکھیں وہ مبالغے کا صیغہ ہے، لام اور یہ نون جس میں آتا ہے نا. ہاں ہر صورت میں پورا زور لگا لو. ہاں بالکل آ گیا، دیکھو آ گیا، اللہ آ گیا ہے. ہاں یہ جو ابھی شاہ جی کی بات کر رہے تھے، یہ ایگزیمپٹڈ لوگ ہیں نا، وہ اچھا یہ بھی ذرا غور طلب ہے. یہ جو ہے اللہ اکبر ہیں، یعنی شیطان خود اعتراف کر رہا ہے. یہ بھی ذرا غور طلب بات ہے. شیطان خود اعتراف کر رہا ہے کہ تیرے بندوں پر نہیں چلے گا، لیکن آگے 42 نمبر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک آیت چھوڑ کر کہ میرے بندوں پر، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. کمال ہے یہ. ذرا 40 اور 42 کو دیکھیں. 40 میں ابلیس کہہ رہا ہے، خود سرنڈر کر رہا ہے، میں بے بس ہوں. 42 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کتنا ہی زور لگا لے میرے بندوں کو نہیں کر سکے گا. یہ دونوں کا آ گیا. یہ خود ہی اعتراف کر رہا ہے. دیکھو نا یہ بات کون کہہ رہا ہے، وہ ابلیس کہہ رہا ہے نا. تو وہ خود ہی کہہ رہا ہے الا عبادک، سوائے تیرے بندوں کے، منہم المخلصین. دیکھیں یہاں بھی مخلصین ہے، لام پر زبر ہے.
چنے گئے لوگ، ورنہ مخلص جو ہے وہ تو خلوص ہاں وہ ہو جاتا ہے مخلصین، لام کے اوپر زبر ہے، جو چنے گئے خاص بندے، تیرے خاص بندے ان پر۔ سے بھی ہمیں بالکل واضح بات ہے کہ اس نے انسان کو پوری طرح جج کیا ہوا تھا، اس کی سائیکالوجی کو جانتا تھا، ہاں اور یقیناً انسان کے چال چلن سے خوب واقف تھا۔ ہاں تبھی اس نے یہ واضح طور پہ کہا کہ تیرے جو چنے ہوئے بندے ہیں نا، ہاں کیا کیا وہ کمزوریاں ہیں، ویکنیسز ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کر کے میں کروں گا۔ ہاں اور یہ سمجھتا تھا کہ کچھ سالڈ لوگ ہوں گے وہاں، میرا کوئی بھی داؤ نہیں چلے گا، تو وہ اللہ کہہ کے وہ ایکسیپشن آ گئی۔ اللہ اکبر ہے نا جی۔ اس سے ویسے ہر ہدایت کو تو علم نہیں تھا، اس سے پتا تھا یہ بندہ کیسا ہوگا، ہاں پہلے ایسا ہوا ہوگا، روح بننے سے پہلے اس میں بات بنتی ہے۔ بس ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے۔ روح جو ہے وہ صرف سیپینس میں ہے، یعنی بندوں میں ہے، یعنی ہیومن، ہاں جنوں میں نہیں ہے میرا خیال ہے، اور جنات میں شاید نہیں ہے میرا خیال ہے، واللہ عالم، واللہ عالم۔ یہ بھی وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے، وہ اس میں آ جائے گا جو متشابہات، میں آ جائے ہاں گا۔ روح کا واقعی ذکر جنوں میں نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ آپ کا ایک ہے تو صحیح پوائنٹ، دنیا ہی الگ ہے نا وہ تو، ہاں بالکل۔ انسان کا ذکر ہو رہا ہے، سر یہ ذہن پیدا تو ان کو بھی کیا، ان کو کیا، مگر وہ تو دنیا الگ ہے، ان کا شیطان اگر ہوگا تو وہ الگ ہی ہوگا۔ ہاں بالکل صحیح، اللہ اکبر۔ غور طلب بات ضروری ہے۔ ہاں انسان کی جو روح نکلتی ہے تو مرتا ہے نا جی، ہاں پھر وہ کیسے مرے گا؟ جن بھی مرتا ہے لیکن اگر جو کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، 2.5 سال، 2,500 سال، 3,000 سال، جنوں کی ایج بہت لمبی ہوتی ہے۔ اچھا ہاں نہیں نہیں، یہ ایسی محفل میں نہیں وہ آ سکتے، یہ حدیث ہے، یہ کہا ہے کہ جہاں پہ قرآن کا درس و تدریس ہوگی وہاں نہیں آ سکیں گے۔ قرآن سنا تو ہے، مطلب جہاں ہاں جنات آ سکتے ہیں، ہاں ہاں شیطان نہیں آ سکتے، جنات ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں وہ اچھے بھی ہیں برے بھی، ہاں صحیح ہے، وہ ہے نا بہت، ہاں 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 نیک بھی ہیں جنات میں، ہاں وہ سورہ جن ہے باقاعدہ، وہ ہے نا، دیکھیں اچھے اور برے ہیں تبھی تو وہ مکلف بنے ہیں، ان سے بھی سوال جواب ہوگا۔ اچھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تو ڈالے گا، جنت میں کبھی ذکر نہیں آتا کہ جنوں کو میں جنت دے دوں، اللہ عالم۔ نہیں وہ تو مندوب جب اس کو کہہ دیا نہیں سر، جو نیک ہے، نیک تو ہے نا، جو نیک ہے ان کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہوتا ہے۔ ہاں جنت تو آدم کے لیے آئی تھی۔ ہاں اللہ اکبر، دوزخ کے بارے میں ہے کہ میں جنوں اور انسانوں کو ہاں 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 دوزخ کے بارے میں ہے، ممکن ہے کہ جن حالت میں مل جائے انسان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اچھا جی اللہ اکبر۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، ہاں قال تو کہا ھذا صراط، یہی ہے راستہ، علیہ مجھ پر، مستقیم سیدھا، یعنی حق کا راستہ سیدھا یہی ہے جو علیہ جو مجھ تک پہنچانے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، تیرا زور اسی پر چلے گا من اتبعک، جو تیرا اتباع کریں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، انا بے شک عبادی میرے بندے، لیسا نہیں ہیں، لکا تجھ پر، علیہم ان پر، سلطان کوئی زور، کوئی غلبہ، کوئی طاقت، الا سوائے من اتبعک جو تیرا اتباع کریں، جو تیری بات مانیں، تیری پیروی کریں، من الغاوین گمراہ لوگوں میں سے۔ یہ اغوا سے ہی وہ بن گیا، اغوا نہیں پڑھا ہم نے، اس سے غاوین ہو گیا گمراہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیرا زور جو ہے نا بس صرف ان پر ہی چل سکتا ہے جو غلط راستہ اختیار کرنے کے لیے تیرا اتباع کریں،
اور فرمایا کہ ایسے لوگوں سے میں جہنم بھر دوں گا جو تیری بات مانیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. تو کہا کہ وَإِنَّ اور بے شک جہنم لَمَوْعِدُهُمْ وعدہ سے یہ لفظ ہے، وعدہ ہے جن سے کیا گیا ہے، یعنی دوزخ کا ہی، اجمعین سب کو اس میں ڈال دوں گا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جن سے جہنم کا وعدہ ہے سارے اس میں ڈال دیے جائیں گے. لیکن یہاں پر یہ اجمعین آیا ہے، یعنی تجھے بھی اور تیرے سارے جو پیروکار ہیں نا، اتباع کرنے والے، سب کو ہی پکڑ کر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. اچھا، یہ پچھلی آیت میں جو ہے نا کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا میرے بندوں سے. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، یہ جو کہا نا میرا زور نہیں چلے گا، مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی گناہ ان سے نہیں ہوگا جس پر وہ نادم اور تائب نہ ہوں. کیونکہ اللہ کے یہاں توبہ تو بڑا ہوا ہے نا، اسی جس کو متطففین 83 صورت ہے نا، اس کی آیت 14 میں بھی کہا، دیکھو نا، گناہ کرے، گناہ، یہ دل صحیح بنایا ہے یا الٹا ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں. اچھا نہیں، میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، گناہ کرے دبا اس پر، گناہ کرے اس پر. دیکھیں وہ ساتھ ہی اسے احساس ہو جائے یار میں نے غلطی کی ہے، تو وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. اچھا وہ اصرار کیے جا رہا ہے گناہ پر، پرواہ نہیں ہے، تو اسے کہا رانا علی قلوبی. رانا زنگ کو کہتی ہے، یہ ایسا ہوتا ہے زنگ، تو پھر کیا ہوتا ہے، احساس زیاں جاتا رہا کارواں کا ہے نا. اور یہ بڑی کریٹیکل سٹیج ہے کہ بندے کو برائی نہ لگے. یہ ہاں ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ بار بار یہ جو لکھا ہے نا، یہ بار بار برائی بھی وہی کرتا ہے. وہ اصرار جسے کہتے ہیں، بڑھتے جائیں گے، سیاہی ہو جائے گا. تو وہی وہاں پر کہا متطففین میں کہ یہ کہا ایگزیکٹلی یہ سب سے بڑا نسخہ ہے کہ اللہ اکبر، یہی کہا. اچھا آگے دیکھیں، اب جہنم کا ذکر آیا ہے، تو آخری آیت اس رکوع کی کہا کہ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر ایک کو مخصوص کر دیا جائے گا، مقسوم، تقسیم شدہ. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. لہا، یہ ہا ضمیر جہنم کی طرف ہے، یعنی جہنم کے 7 ابواب، باب کی جمع ہے دروازے. یعنی یہ اللہ کا نظام ہے. ہوگا ایسا کہ ایک دروازے سے یہودی جا رہا ہے، ایک سے نصرانی، ایک سے مجوسی، ایک سے صابی، ایسے کر دیے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے. سارے غیر مسلم ہیں، اللہ کی شان ہے. بہرحال 7 دروازے ہوں گے. لکل باب منہم، کیونکہ آگے مقسوم لکھا ہے نا، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فکس کر دیں گے. لکل باب، ہر دروازے سے، منہم ان میں سے، جزء حصہ ہے، مقسوم تقسیم کیا ہوا، یعنی وہ دوزخیوں کی الگ الگ ٹولیاں مخصوص دروازے سے جائیں گی. یہاں الحمدللہ 3 رکوع مکمل ہو گئے ہیں. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 7 دروازوں کو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈگری اور گناہ جو ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے.